اگر ابھی تک آپ نے دا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں۔ ویرائٹی سپر بازار، آپ کی ضرورت کا ہر سامان اب کفایتی داموں میں۔ بھیونڈی کا اپنا سپر مارکیٹ، جہاں آپ کو ملیں گے جینٹس ویئر، کڈز ویئر، باتھ روم آئٹمس، ڈیری پروڈکٹس، ڈرائی فروٹس، چاکلیٹس، مسالے، گروسری، شو پیسز اور بھی بہت کچھ۔ ایک بار ضرور وزٹ کیجیے ویرائٹی سپر بازار ایٹ سوہم سوسائٹی، حافظ جی بابا درگاہ، کھڑک روڈ، بھیونڈی۔ السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کا ہمارے رمضان اسپیشل میں سواگت ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، اے اسرائیل، آج تک تم نے جن لوگوں کی روح قبض کی ہے ان میں کبھی کسی پر تجھے ترس آیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا، میں نے آج تک کروڑوں لوگوں کی روح قبض کی ہے، مجھے کبھی کسی پر ترس نہیں آیا سوائے 2 لوگوں کے۔ یہ 2 جانیں ایسی ہیں جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا صدمہ ہوا اور بڑا غم ہوا، اگرچہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیر کی لیکن نہایت دکھ کے ساتھ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ ایک مرتبہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک دریا میں طوفان اچھال مارنے لگا اور کشتی غرق ہونے لگی۔ اس کشتی میں ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جب کشتی پوری طرح سے غرق ہو گئی تو وہ عورت کسی طرح پانی میں ایک تختے پر اپنے بچے کو سنبھالے زندگی اور موت سے لڑنے لگی۔ دریا میں طوفان زوروں پر تھا، تختہ پانی کی سطح پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ دونوں ماں اور بیٹا سہمے ہوئے تھے، تختے پر اپنی زندگی کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مولا کریم، اچانک آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان قبض کر لی جائے، اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر قبض کر لی۔ میرے لیے پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ ماں مر چکی تھی اور بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تخت پر سوار ہے، اور وہ تخت پانی کے لہروں کے رحم و کرم پر ہے جو کہ پانی کے بہاؤ سے کبھی بھی الٹ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بچے کا کیا حشر ہوگا؟ کیسا بے بسی کا مقام تھا کہ بچے کے پاس نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام اور نہ کوئی بچے کی پرواہ کرنے والا۔ واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ تختہ جس پر بچہ سوار تھا وہ بہتے بہتے ایک بستی کے حد میں داخل ہو گیا، جہاں کچھ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ ان کی نظر اچانک اس تختے پر پڑی تو وہ حیران ہو گئے، دریا میں کود کر اس تختے کو کنارے لے آئے۔ تختے کا حال دیکھ کر سب حیران تھے کہ ماں مر چکی ہے اور بچہ صحیح سلامت تختے پر موجود ہے۔ وہ لوگ بچے کو لے کر بستی میں آئے اور اسے اپنے سردار کے پاس پیش کیا۔ اتفاق سے ان کا سردار بے اولاد تھا۔ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا اور اس نے بچے کو اپنی نگرانی میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بچہ جب 8-9 سال کا ہو گیا تو ایک روز اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا اور سپاہیوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بے باک اور نیڈر ہو کر وہیں کھڑا رہا۔ وہیں بادشاہ کے سپاہیوں میں ایک سپاہی کو راستے میں ایک سرمے کی عجیب و غریب شیشی مل گئی۔ سپاہی نے سوچا اسے اپنی آنکھ میں لگانے سے پہلے کسی پر آزمانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اس میں کوئی زہریلی چیز ہو اور میرے آنکھوں کی بچی کچی بینائی بھی چلی جائے۔ سپاہی نے اس بچے کو راستے میں اکیلا کھڑا دیکھا تو اس پر سرمے کا تجربہ کرنے کے لیے بچے کے آنکھ میں سرمے کی سلائی لگا دی۔ سرما لگتے ہی بچے کو زمین میں دفن ہوئے خزانے صاف صاف دکھائی دینے لگے، لیکن بچہ کافی چالاک اور دھوکے باز تھا۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، اے سپاہی، تم نے میری آنکھ میں کیا ڈال دیا؟ مجھے بہت جلن اور تکلیف ہو رہی ہے۔ سپاہی نے گھبرا کر اس شیشی کو وہیں پھینک دیا اور بھاگ گیا۔ بچے نے سرمے کی شیشی اٹھائی اور اسے لے کر گھر آ گیا اور خوشی خوشی سارا واقعہ سردار کو سنایا۔ سردار بے حد خوش ہوا اور اس نے بچے سے کہا، ہمارے پاس آدمی اور گدھے کی کمی نہیں ہے، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی تمہیں خزانہ دکھائی دے تم ہمیں بتانا، ہم اسے کھود کر باہر نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ بچے کی نشاندہی پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑی عرصے کے بعد خوب مالدار ہو گئے۔ اب بچہ نوجوان ہو چکا تھا اور اس نے اپنے پرپرزے نکالنا شروع کر دیے تھے۔ دولت کی کمی نہ تھی، زمین کے تمام پوشیدہ خزانے اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ آس پاس کے بہت سے لوگوں کو ملا لیا تھا، اپنی طاقت میں ہر روز اضافہ کرنے لگا تھا، آس پاس کے سبھی سرداروں کو ہرا دیا تھا اور خود سردار بن بیٹھا تھا۔ وہ اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ اس نے وقت کے بادشاہ کو بھی للکارا اور اسے شکست دے دی اور خود بادشاہ بن گیا۔ اس بادشاہ کو شداد اور اس کی قوم کو عاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی بچہ تھا جس کے بے سہارا ہونے پر ملک الموت کو بھی اس پر رحم آ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے آج بادشاہ بنا دیا۔ قوم عاد موجودہ یمن اور عمان کے علاقے میں قریب 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں مال اور اولاد، سرسبز کھیت اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اپنے بادشاہ کی طرح یہ قوم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی، جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔
لیکن وہ لوگ بغاوت اور سرکشی میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہوں نے راہ ہدایت پر چلنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اکثر شداد کو توحید کی دعوت دیتے رہتے۔ ایک روز شداد نے ہود علیہ السلام سے پوچھا، اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے کر آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا دیں گے؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے۔ شداد نے ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف کو بیان کرنے کو کہا۔ شداد نے جب جنت کی نعمتیں اور اس کے احوال کے بارے میں سنا تو بدبخت نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی سلطنت کے نامی گرامی آرکیٹیکٹ کو اکٹھا کیا اور جنت کا کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک مضبوط فاصل کو تعمیر کروایا اور پھر اس کے اندر شہد کی، دودھ کی اور پانی کی نہریں جاری کر دی اور دنیا جہان کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم عاد بلند ستونوں پر محل بنانے میں ماہر تھی۔ شداد کے زمانے میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے بیچ بلند ستون کھڑے کیے گئے اور ان ستونوں پر سونے چاندی کے محل بنائے گئے۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اپنی جنت میں اس وقت قدم رکھے گا جب مکمل طور پر تیار ہو جائے گی۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جب شداد کی جنت بن کر تیار ہو گئی۔ تب بادشاہ نے لشکر تیار کیا اور اپنے پورے جلال و جلال کے ساتھ اپنی جنت کے دیدار کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر ہود علیہ السلام نے شداد کے لیے دعا کی کہ شداد کو اپنی جنت دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور شداد کو بھی اس کی وعید سنائی۔ تبھی شداد نے 3 شرطیں رکھی کہ اگر میری جان تمہارے خدا کے حکم سے قبض ہونی ہے تو مجھے موت تب آئے جب نہ میں اپنی جنت میں ہوں نہ جنت کے باہر، مجھے موت اس وقت آئے جب نہ میں زمین پر رہوں نہ آسمان پر، اور فرشتہ میری جان تب قبض کرے جب نہ دن ہو نہ رات۔ شداد جب اپنی تیار کردہ جنت پر لشکر کے ساتھ پہنچا تب سورج آدھا غروب ہو چکا تھا اور آدھا ظاہر تھا۔ گھوڑے کے اگلے 2 پیر جنت کے اندر تھے اور پچھلے پیر جنت کے باہر۔ شداد نے اپنی جنت کو دیکھنے کی خوشی میں بے سدھ ہو کر گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ تب وہ نہ زمین پر تھا نہ آسمان پر۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسرائیل علیہ السلام نے شداد کی روح قبض کی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب شداد اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا تب اس نے ایک اجنبی شخص کو دیکھا اور اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اجنبی شخص نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں اور تمہیں لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا کہ مجھے اپنی جنت دیکھ لینے دو۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ شداد نے پھر کہا کہ مجھے گھوڑے سے نیچے اتر کر آنے دو۔ ملک الموت نے کہا مجھے اس کی بھی اجازت نہیں، اور جیسے ہی شداد گھوڑے سے اترنے لگا ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر مجھے دونوں مرتبہ کسی پر ترس آیا تو وہ شداد تھا۔ ایک مرتبہ وہ یتیم ہو کر دریا کی موجوں کے رحم و کرم پر تھا، اور دوسری مرتبہ جب اس نے اتنے جتن کر کے اپنے لیے جنت بنوائی لیکن موت نے اسے دیکھنے کی مہلت بھی نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس بچے پر تجھے ترس آیا تھا۔ ہم نے اس بچے کو وقت کا بادشاہ بنایا لیکن اس نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے اسے ایسی موت دے دی کہ آج پھر دوبارہ تمہیں اس پر ترس آ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہ جنت چھپا دی گئی، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دی گئی۔ یہ آج بھی موجود ہے لیکن انسانوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ دوستو، انسان اپنی زندگی میں چاہے کتنے بھی دعوے کر لے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔